نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس کی خاص عنایات کا صدقہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. وہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کا وہ مبارک دن اور اس مبارک دن کی وہ بابرکت ساعت کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف انسانیت کو عطا فرمایا. یعنی باقی سب کچھ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے: اے محبوب پاک، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. اس ماہ مقدس کی آمد ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ انسانیت کو امن عطا فرمائے اور بالخصوص اس کرونا وائرس کی تکلیف سے اور آزمائش سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے اپنے محبوب پاک کے میلاد پاک کا صدقہ. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سلام، یعنی درود اور سلام. سلام کے حوالے سے چند ایک چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر یہ چونکہ مضمون درود و سلام کا ایسا ہے کہ اس پر امت کے اندر مختلف نقطۂ نظر ہیں اور امت کے اندر مختلف عقیدہ اور تصورات ہیں. سلام کے حوالے سے بات ذرا اور زیادہ پیچیدہ ہے. درود کے حوالے تک جہاں تک بات ہے درود کے حوالے سے، تو درود پاک کی بات جب کی جاتی ہے تو لوگ درود پاک کو اگر مانتے ہیں، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی. تو اس بات کو بھی، چونکہ یہ مضمون نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ چند ایک کلمات عرض کر رہا ہوں کہ جب درود ابراہیمی فقط کہا جاتا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ درود پاک، درود ابراہیمی افضل ہے چونکہ وہ نماز میں ہے، مگر اس کے علاوہ درود پاک کا انکار کرنا یہ جہالت اور کم علمی ہے. چونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام مبارک سنو تو مجھ پر درود پڑھو. تو جب بھی ہم آقا علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے، ورنہ ہر بار نام سننے پر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. پھر جب سلام کی باری آتی ہے تو سلام پر اختلاف کیا جاتا ہے کہ سلام زندہ کو کیا جاتا ہے یا سامنے کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. تو اس پر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے
کہ انبیاء کو سلام کہنا یہ اللہ کی سنت ہے، انبیاء پر سلام بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ مریم ہے، پارہ 16 ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 15 ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اوپر سے چلتا آ رہا ہے تذکرہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی، ولیدہ ان کا میلاد ہوا، وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ اور اس دن جس دن ان کی وفات ہوئی، وصال ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور اس دن بھی ان پر سلام ہو جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو 3 دن ہیں جن دنوں پر اللہ رب العزت نے سلام بھیجا، کہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کے دن پر سلام ہو، اور یحییٰ علیہ السلام کی وفات وصال کے دن پر سلام ہو، اور دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے تو اس پر سلام ہو۔ ایک آیت کریمہ میں اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس پر عرض کرتا ہوں، وہ بھی سورہ مریم کی ہے اور آیت مبارکہ نمبر 33 ہے، 33، اور یہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پہلا ذکر یحییٰ علیہ السلام کا تھا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس پر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے ان کی زبانی، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور مجھ پر سلام ہو کس دن، یوم ولدتُ جس دن میں پیدا ہوا، ولادت ہوئی، ولدہ میلاد ہوا میرا، وَيَوْمَ أَمُوتُ اور جس دن میری وفات ہوگی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے میلاد کے دن پر، میرے وصال کے دن پر اور دوبارہ اٹھائے جانے والے دن پر مجھ پر سلام ہو۔ اب یہاں پر اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تو بیان تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ نے ان کی وفات کے دن پر، وفات کیا ہے کہ یموت، یعنی مردہ کے بعد سلام نہ کرو یا زندہ کو سلام کرو، تو اللہ ان کی وفات کا ذکر کر کے سلام کر رہا ہے۔ تو گویا اس لیے میں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور یہ اگلی آیت کریمہ یہ آپ سب کو یاد ہوگی، سورہ صافات کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے۔ سورہ صافات یہاں مکمل ہوتی ہے اس کی ایک آیت بعد 181 181 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور تمام رسولوں پر سلام ہو، تمام رسولوں پر سلام، جتنے رسول اللہ رب العزت نے بھیجے۔ اب یہ جو آیت کریمہ اتری ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، تو آقا علیہ السلام تو حیات ظاہری میں ہے، اور باقی انبیاء کرام دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے ہیں، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ انبیاء کرام کو سلام کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور انبیاء کرام پر بھی سلام ہو۔ تو گویا انبیاء کرام کی حیات میں بھی اور انبیاء کرام کی ظاہری حیات سے پردہ کر جانے کے بعد بھی اور قیامت کے دن تک انبیاء کرام کو سلام بھیجتے رہنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنے قرآن اور اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ مگر جو چیز خاص ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس سلام کو اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے ساتھ خاص جوڑا ہے۔ فرمایا ولادت کے دن پر سلام ہو، وصال کے دن پر سلام ہو، اور روز حشر اٹھائے جانے والے دن پر سلام ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلام کا میلاد کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کوئی حکم یہ ہے کہ جب میلاد پاک کا وقت آ جائے تو اس وقت ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، حضور کے میلاد کا دن ہے۔ اور جب انبیاء اور علماء کرام نے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر سلام بھیجتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کے دن پر سلام بھیجتا ہے، تو جس کے صدقے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں، اس محبوب کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور اس دن سلام بھیجنے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب وصال کی اور زندگی دونوں کی بات کی جا رہی ہے تو ایک آیت کریمہ آقا علیہ السلام کا حکم حدیث پاک میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں جس سے بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری یہ جو ظاہری حیات ہے تمہارے سامنے موجود ہوں یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، اور میرا دنیا سے ظاہراً چلے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا سے چلے جانا کیسی خیر ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جب دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے اعمال مجھے پیش کیے جائیں گے اور میں دیکھوں گا، تو
تو جب اچھے ہوں گے تو اللہ کا شکر کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ تو وہ ہستی جو اس وقت بھی امت کی بخشش کی دعا کر رہی ہے، اس پر کتنی کثرت سے سلام بھیجنا چاہیے، یہ ہر گناہگار جانتا ہے، ہر گناہگار یہ بات جانتا ہے۔ رات میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا تو ایک پوسٹ کسی نے شیئر کی تھی، بڑی ایمان افروز تھی، اور وہ یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حالانکہ یہ ثابت ہے، یہ سب ایک الگ مضمون ہے، اکثر اس پر ہم نے بات کی ہے۔ تو مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگا، اس نے کہا کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے منانا ہے، یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم نے منانا ہے، کیونکہ یہ جس کے نصیب میں نہ ہو اسے نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو میلاد منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اگر تمہارے نصیب میں نہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ اب یہ جو درود و سلام کی بحث ہم نے کی ہے، اس پر ایک حدیث پاک میں سلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کی توفیق، ذوق اور شوق عطا کرے۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، یاد رکھ لیجیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری توجہ آپ کا ایک بڑا معروف جملہ ہے، اپنے خطاب میں فرمایا تھا، بڑا معروف ہوا، درود پاک انسان پڑھتا ہے تو اس پر بھی اس کو کچھ ملتا ہے، اور جب سلام پڑھتا ہے تو سلام پر بھی انسان کو کچھ ملتا ہے۔ تو درود پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کثرت سے آپ حدیث سے جانتے ہیں کہ جب ایک بار درود پاک پڑھتے ہو، اللہ تمہارے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، تمہارے 10 درجات بلند کرتا ہے، تمہاری 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تم پر 10 بار درود بھیجتا ہے، اللہ تم پر 10 بار رحمت فرماتا ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ تو جب انسان درود پڑھتا ہے تو درود پر اس کو اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ تو سلام پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے پر حضور کا جواب ملتا ہے۔ جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو سلام پر حضور کی بارگاہ سے بولیے جواب آتا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک امام نسائی نے بھی اس کو نقل فرمایا، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ، یہ تو درود پاک کے حوالے سے تھی، جو سلام کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی شخص جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے، کوئی بھی شخص جو مجھے سلام کرتا ہے، تو فإن رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، میرے اللہ رب العزت نے میری روح کو مجھے لوٹا دیا ہے، اور میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو بھی مجھے سلام کرتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا، امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا، امام بہقی نے روایت فرمایا، امام طبرانی نے روایت فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کا جواب مل جائے، اس شخص کو اور کیا حاجت رہ جائے گی، اسے اور کیا ضرورت رہ جائے گی کیا کہ جسے حضور کی زبان سے سلامتی کی دعا مل جائے۔ یہ تو اس صحابی سے پوچھیے کہ صبح صبح ایک صحابی کے گھر پہ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام دروازے پر دستک دے کر نوک کر کے فرماتے ہیں، اے گھر والوں تمہیں سلام ہو، السلام علیکم۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اب آقا علیہ السلام کی عادت مبارک ہے کہ آپ 3 مرتبہ جیسے حکم فرمایا کہ دستک دو، اگر جواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پلٹ آؤ۔ دوسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گھر والوں تمہیں سلام ہو، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، گھر والوں تمہیں سلام ہو، تو کچھ دیر تو جواب نہیں آیا۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام پیچھے پلٹنے لگے، تشریف لے جانے لگے، اچانک دروازہ کھلا اور وہ صحابی حضور کے قدموں میں آ گئے، عرض کرتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں میں گر کے معافی اور معذرت کر دی۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے کہ میں نے دروازہ آپ کے 3 بار نوک کرنے پر نہیں کھولا، میں نے ایک وجہ سے ایسا کیا ہے، وہ ریزن بتایا، اور وہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ کی عادت مبارک ہے کہ آپ 3 مرتبہ نوک کرتے ہیں اور 3 مرتبہ آپ سلام کرتے ہیں، تو مجھے آپ کی زبان مبارک سے میرے گھر والوں کو سلامتی کی دعا مل رہی تھی، تو میں نے نیت اور ارادہ یہ کر لیا کہ 3 مرتبہ اپنے گھر والوں کے لیے آپ کی زبان پاک سے سلامتی کی دعا لے لیتا ہوں، اور پھر آپ کی قدموں میں حاضر ہو کر معافی مانگوں۔ تو اس بارگاہ سے اگر کسی کو سلامتی کی دعا مل جائے
اور اس بارگاہ سے کسی کو سلام مل جائے تو اس کی دنیا آخرت میں خیر ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ سلام بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، جسے اس بارگاہ سے خیرات ملنی ہوتی ہے، جسے اس بارگاہ سے نگاہ ملنی ہوتی ہے، جسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے شفقت نصیب ہونا ہوتی ہے، اسے توفیق ملتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بھیجے جانے والے سلام کو اور درود پاک کو کتنا پسند کرتے ہیں اور کتنا محبوب رکھتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف میں بھی آئی، امام دارمی نے بھی اس کو نقل فرمایا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو مسند میں روایت فرمایا۔ اس حدیث پاک کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ الفاظ سنیے کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا بمکہ، مکہ کا ایک پتھر ایسا ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، مدینہ پاک میں تشریف فرمایا آقا اور مکہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور مکہ کے پتھر کا ذکر فرما رہے ہیں، تو جب آقا علیہ السلام مکہ کے کسی پتھر کا ذکر کریں گے تو آپ سوچیں ذرا کہ ہمارا دھیان کس پتھر کی طرف جاتا ہے؟ سب سے بڑا پتھر تو کعبۃ اللہ ہے، پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر ہے، پھر حجر اسود ہے، پھر آپ آ جائیں تو مقام ابراہیم ہے، پھر صفا مروہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مگر دیکھیں آقا علیہ السلام نے کس پتھر کا ذکر فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اعرف حجرا بمکہ، مجھے مکہ کا ایک پتھر ایسا ہے جو بہت اچھی طرح میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ مجھے نہیں بھولتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا شان ہے اور کیا راز ہے؟ تو فرمایا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، نبی تو میں پہلے دن سے ہوں، اعلان ابھی میں نے نہیں کیا تھا، مگر اس کی شان یہ ہے کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، کہ میری بعثت سے پہلے، میری اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ انی لاعرفہ الآن، اور یقیناً میں اسے اب بھی اسی طرح پہچانتا ہوں کہ وہ پتھر کون سا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے جو خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب اعلان ہو گیا تو پھر تو ہر کوئی جان گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، مگر اسے یہ معرفت نصیب ہو گئی تھی کہ وہ اعلان سے پہلے بھی جانتا تھا کہ اعلان تو جب اللہ کا حکم ہوگا کریں گے، ہیں تو آج بھی اللہ کے نبی۔ تو جو پہچان جاتا ہے اور جان جاتا ہے اسی کو سلام کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب پتھر سلام کر رہا ہے تو آقا علیہ السلام ہمیں اس واقعہ کو سنا کر، اس حدیث کو بیان کر کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے کیا راز ہے اس کے اندر چھپا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ تم اگر میرے ساتھ اپنا تعلق سلام والا بنا لو گے تو میں تو اتنا رحیم اور مہربان ہوں کہ جو پتھر بے جان مجھے سلام کرتے ہیں میں ان کو نہیں بھولتا، تو جو غلام مجھے سلام کرنے والے ہوں گے میں ان کو کیسے بھول جاؤں گا؟ وہ میری پہچان سے کیسے دور رہیں گے اور میں انہیں کیسے بھولوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے دھیان میں رہے، یاد میں رہے، حضور کی شفقت میں رہے، محبت میں رہے، مہربانی میں رہے، عنایت میں رہے، ان کی عطا میں رہے، ان کی نگاہ میں رہے، ان کی کملی کے سائے میں رہے دنیا و آخرت میں، تو اسے زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا چاہیے۔ اور یہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا کہ انبیاء کے میلاد کے دن پر، انبیاء کے وصال کے دن پر اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام ہو، تو کثرت درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اور جب درود و سلام کی بات آتی ہے تو ایک راز کی بات مختصر کر کے مضمون کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، درود الگ ہے اور سلام الگ ہے، مگر جب درود پاک کی جو بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، مگر سلام کی فضیلت و شان اس سے جدا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو درود سلام کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہم ختم کرتے ہیں وبارک وسلم، اس پر جا کے ہم ہوتا ہے، تو درود پاک سلام کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور سلام کی شان یہ ہے کہ سلام درود کے بغیر بھی مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، اس میں درود نہیں آتا۔ تو یعنی درود پاک سلام کے ساتھ قبول ہوتا ہے، اور سلام ایسا ہے کہ وہ درود کے بھی بغیر قبول ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، ہم دنیا میں بھی جب کسی کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتے ہیں یا تعلق کی ابتدا کرتے ہیں یا تعلق شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم تعلق کی بنیاد سلام پر رکھتے ہیں، سلامتی سے تعلق کو شروع کرتے ہیں، تو یہ سلام اس تعلق کو جوڑتا ہے۔ تو جو
جتنی کثرت سے سلام پڑھتا چلا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اتنا ہی اس کا رابطہ اور تعلق حضور کی بارگاہ سے جڑتا چلا جاتا ہے، وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مجھے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو آقا علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میلاد کا صدقہ ہمیں کثرت درود و سلام کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔